بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ایک مسئلہ رہ گیا تھا، مسئلہ بس تھوڑا سا بلا وجہ تو اشتباہ ہو گیا تھا پچھلے مسئلے سے. پچھلے مسئلے میں یہ تھا کہ عادل آدمی نے چیز بیچ دی، ٹھیک ہے. نیک محمد کہاں ہے؟ ہاں نیک محمد عبدالسو، ہاں تو غلط بات ہے نا بھائی. فکر چھوڑو ان کو، خود فکر نہیں ہے تو کیا آپ اپنا سبق کیوں ضائع کرتے ہیں؟ دیکھو پہلے تو تھا کہ کسی شخص کو ثالث بنایا تھا نا، ٹھیک ہے. کسی شخص کو ثالث بنایا تھا، ٹھیک ہے، اور اس ثالث نے چیز بیچ دی، ٹھیک ہے نا. اس ثالث نے چیز بیچ دی، ٹھیک. اب اس ثالث کی چیز کے اوپر کوئی مستحق نکل آیا. آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں مفتی شفیع صاحب ہیں. یہ شفیع جو ہے مستحق نکل آیا، ٹھیک ہے. چنانچہ اس نے اس کو دے دیا، یہ مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے. اب عادل کو درمیان سے نکال دیا، بلکہ نیک محمد کو آپ نے دے دیا، اور اس چیز پر مستحق یہ نکلا ہے، شفیع نکل آیا، ٹھیک ہے. اس چیز پر مستحق شفیع نکل آیا، تو اب شفیع کو اختیار ہے وہ اس سے لے یا اس سے لے، دونوں چیزوں میں جس سے چاہے لے لے، ٹھیک ہے بھائی. اس میں دونوں وَإِمْ مَاتَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، نیک محمد کے پاس غلام مر گیا، ٹھیک ہے، چیز ہلاک ہو گئی. فَاسْتُحِقَّ، اس کے اوپر ایک شفیع جو ہے مستحق نکل آیا، ٹھیک ہے. وَزَمَّنَ الرَّاهِنَ قِيمَتَهُ، تو راہن جو ہے، احمد راہن ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی قیمت دے گا اس کو، ٹھیک ہے، اور اس کو کچھ بھی نہیں دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ غلام لے چکا ہے، رہن اس کا ادا ہو چکا ہے. مات بالدین، کیونکہ دین کے عوض میں کوئی چیز ختم ہو گئی ہے، اور وہ دین کے عوض میں وہ جو رہن تھا وہ ادا ہو گیا. اب جو اس کا حق ہے، احمد اس کی قیمت اس کو ادا کر دے گا. بات واضح ہے؟ آگے دیکھیں. مرتہن سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے احمد سے مطالبہ کیا، یعنی راہن سے مطالبہ کیا، تب یہ مسئلہ ہے، ٹھیک. وَإِنْ زَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ، لیکن اگر اس نے نیک محمد سے مطالبہ کر لیا، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں دو باتیں ہوں گی. اس صورت میں ایک بات یہ ہوگی کہ نیک محمد اس کو دینے کے لیے پہلے تو رہن کی قیمت کا مطالبہ کرے گا، ٹھیک. ایک رہن کی قیمت کا مطالبہ کرے گا. رہن کی قیمت کتنی ہے؟ 1000 روپے. 1000 روپے لے گا اور 1000 روپیہ اس کو دے دے گا، ٹھیک. اور دوسرا جو اس کا دین تھا وہ بھی 1000 روپیہ تھا، 1000 روپیہ دین تھا، اس دین کا بھی مطالبہ کرے گا کہ وہ دین بھی مجھے اب دو. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ جو اس کے پاس رہن تھا وہ تو اس نے اس کا عوض اس کو دے دیا. صحیح ہے، یہ مسئلہ ہے. وَإِمْ مَاتَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَاسْتُحِقَّ، مستحق نکل آیا، ٹھیک ہے. شفیع مستحق نکل آیا. وَزَمَّنَ الرَّاهِنُ قِيمَتَهُ، اور راہن جو ہے وہ اس کی قیمت اس کو دے دے گا. مات بالدین، وہ جو غلام تھا دین کے عوض وہ مر چکا ہے، وہ معاملہ ہو چکا. وَإِنْ زَمَّنَ الْمُرْتَهِنُ، اگر مرتہن سے اس نے مطالبہ کیا تو رجع علی الراہن بالقیمہ، راہن سے قیمت کا مطالبہ کرے گا. وہ بھی دئی نہیں، اور قرض کا مطالبہ بھی کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلا باب ہے، اس کے کچھ جز ہیں بھائی. باب التصرف فی الرہن، یہی ہے نا، رہن میں تصرف کرنا، ٹھیک. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے اس باب میں جنایت الرہن، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہے جنایت علی غیر. یہ تین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. آج ہم یہ چیز پڑھیں گے، تصرف فی الرہن. ہم نے پیچھے کیا پڑھا ہے؟
پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ رہن میں تصرف جائز نہیں ہے جی، رہن میں تصرف جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تصرف کر لیتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا اور کس طرح کی جنایت ہوگی، اس کے سارے معاملات اور سارے مسائل اس میں موجود ہیں۔ صحیح ہے بھائی، بات واضح ہے؟ سمجھ میں باپ کی چیز سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو باپ کا عنوان سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے مدرسے کے طلبہ باپ کو عنوان بھی نہیں سمجھے ہوتے اور پوری کتاب کا امتحان دے کے پاس ہو کے آ جاتے ہیں۔ صحیح ہے، چند مسئلے یاد کیے ہوتے ہیں بس اس کو دے دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ امتحان میں آپ سے اگر سوال پوچھا جاتا ہے اور آپ اس طرح کا نقشہ بنا کے سوال کا جواب دیتے ہو تو استاد بہت خوش ہوگا، دیکھتے ہی نمبر دے دے گا، جو کہ آپ نے نہ سمائی میں کیا نہ ششمائی میں کیا۔ مسئلے کو سمجھ کر اس کی ڈائیگرام بناؤ، اس کی تصویر بناؤ، شکل بناؤ، اس سے مسئلہ سمجھاؤ، اس سے سمجھ میں آئے گا۔ دیکھو بھائی میں تھوڑا جلدی جانا ہے آج۔ احمد ہے راہن، ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، اور نیک محمد کیا ہے؟ مرتہن، ٹھیک، احمد رائن ہے، نیک محمد مرتہن ہے۔ بے کا معاملہ ہوا تھا اس میں یا جو بھی چیز ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ احمد نے رہن کے طور پر غلام، موٹر سائیکل، کچھ بھی اس کے پاس رکھوائی تھی۔ احمد نے دے کر اس کے پاس چیز رکھوائی تھی، تو یہ کیا ہے؟ مرہون۔ ہم غلام بولیں گے یا موٹر سائیکل بولیں گے تاکہ رہن مرتہن، راہن مرتہن مرہون، رہن مرتہن مرہون، راہن مرتہن مرہون، معیر مستعار، یہ چیزیں، یہ اصطلاحات بار بار کان میں پڑتی ہیں تو انسان تشویش میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں یہاں پہ نام رکھتا ہوں، صحیح ہے، تاکہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ احمد نے موٹر سائیکل نیک محمد کے پاس رکھوا دی رہن کے طور پر، ٹھیک ہے، اور گیا منڈی میں، اور منڈی میں جا کے اس کو شفیع ملا۔ شفیع کو کہتے ہیں میں یہ موٹر سائیکل تمہیں فروخت کرتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، ہونڈا سٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، 1 لیٹر میں 40 کلومیٹر بھاگتی ہے، بہت اچھی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یار، مجھے ایسی موٹر سائیکل چاہیے، میں تم سے لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بے ہو جائے گی، بیع تو واشتری تو ہو گیا، بیع تو واشتری تو ہو گیا کہ نہیں ہے؟ ہو گیا نا، بے تو ہو گئی لیکن نافذ نہیں ہوگی۔ توقف بیع الراہن علی اجازت مرتہنہ، بے مرتہن کی اجازت کے اوپر موقوف ہوگی، ٹھیک ہے، او قضاء دینہ، یا اس کے دین کی قضاء کے اوپر ہوگی، صحیح ہے۔ اس کے اوپر قرضہ کتنا تھا؟ 1000 روپیہ، ٹھیک ہے، اس نے موٹر سائیکل بیچی، پیسے لیے، اس میں سے 1000 روپے اس کو دے دیے، تو بے خود بخود نافذ ہو جائے گی، یا پھر جب مرتہن اجازت دے گا تو بے خود بخود نافذ ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ موٹر سائیکل بیچ کے جو 1000 روپے تھے، موٹر سائیکل کس نے بیچی ہے؟ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے یہاں ہے؟ راہن نے چیز بیچی ہے نا، راہن نے چیز بیچی ہے، تو راہن کی بیچی ہوئی چیز مرہون کی اجازت کے اوپر رہے گی، ٹھیک ہے، یا راہن کی بیچی ہوئی چیز اس کے قرضے کی ادائیگی پر موقوف رہے گی، صحیح ہے، یا تو قرضے کی ادائیگی پر موقوف ہے یا پھر مرتہن کی اجازت پر موقوف ہے، صحیح ہے، نہیں سمجھے؟ بس یہ ہے،
توقف بیع راہن علی اجازت مرتہنہ او قضائی دینہ، اپنا دین ادا کر دے اور معاملہ کر لے. ٹھیک ہے بھائی، بات واضح ہے، سمجھ میں آ گیا. لیکن یہاں پر بے جو ہے وہ موٹر سائیکل کی ہو رہی تھی. اگر یہی بے غلام کی ہوتی تو یہی مسئلہ تھا. ماشاءاللہ. اگر یہی بے کتاب کی ہوتی تو وہی مسئلہ تھا. یہی بے گھر کی ہوتی تو یہی مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. چنانچہ بے کی صورت میں مسئلہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، بے کی صورت میں مسئلہ ایک ہی ہے. کیوں ایک ہے؟ کیونکہ ملکیت کی بات ہے. اگر مسئلہ آزادی کی صورت میں ہو، یعنی یہ کہا کہ اس غلام کو میں آزاد کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کہا کہ یہ میں موٹر سائیکل شفیع کو ہدیہ کرتا ہوں، صحیح ہے، اس صورت میں آزادی، اس صورت میں ہدیہ نافذ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آزادی کا تعلق ملکیت سے نہیں ہے، ہدیے کا تعلق ملکیت سے نہیں ہے، وقف کا تعلق ملکیت سے نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہی کہہ رہے ہیں. نفذ عتقہ، بے تو نافذ نہیں ہوگی، بے موقوف ہوگی، لیکن اگر عتق ہے تو عتق نافذ ہو جائے گا. سمجھ لیں بھائی، عتق اگر ہے، آزادی کا مسئلہ ہے تو آزادی نافذ ہو جائے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن آزادی نافذ ہوگی. اب غلام تو رہن کے طور پہ رکھا ہوا تھا، موٹر سائیکل رہن کے طور پہ. اب یہ بیچارہ کیا کرے؟ اس کا حق مار رہا ہے نا، اس کا حق مار رہا ہے. تو دو صورتیں، آزادی کی دو صورتیں. پہلی صورت، بندہ امیر ہے، احمد بہت امیر ہے. دوسری صورت ہے کہ احمد بہت غریب ہے. صحیح ہے بھائی. اگر احمد امیر ہے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں طولب بدینہ لو حالا، دین کا مطالبہ کیا جائے گا. مطالبہ کریں گے کہ دین ادا کرو. صحیح ہے. ولو معجلا، اگر معاملہ نقد کا ہے تو مطالبہ کریں گے فوراً. تو اگر معاملہ نقد کا نہیں بلکہ ادھار کا ہے تو اخذ منہ قیمت العبد، تو غلام کی قیمت لے گا، موٹر سائیکل کی قیمت لے گا. وجعلت رہنا مکانہ، اور اس کو اس کی جگہ پر رہن رکھوائے گے. رہنے متبادل. صحیح ہے بھائی، رہنے متبادل ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلی صورت کے بعد طولب بدینہ لو حالا ولو معجلا، اگر حال دین ہے تو اس سے کہا جائے گا بھائی قرضہ ادا کرو. اگر معجل ہے تو اخذ منہ قیمت العبد وجعلت رہنا مکانہ. بات سمجھ میں آ گیا سمجھ میں؟ دوسری صورت، ولو معسرا، غریب ہے، اب کیا کرے گا؟ کہتے ہیں سعى العبد فی الاقل من قیمتہ ومن الدین، غلام کی قیمت میں یا رہن میں جو قیمت کم ہے اس کے لیے وہ محنت کرے گا اور محنت کر کے غلام اپنے پیسے ادا کرے گا. پیسے ادا کرے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ اپنے مالک کے پاس جائے گا اور اس کے امیر ہونے کا انتظار کرے گا. جب مالک امیر ہو جائے تو اس سے اپنے پیسے وصول کرے گا. سمجھ رہے کیا ہے؟ سعى العبد فی الاقل من قیمتہ ومن الدین. ٹھیک ہے، دین اور اس کی قیمت میں سے جو اقل ہے اس پہ محنت کر کے پیسے ادا کرے گا. ٹھیک ہے، اپنی قیمت کے پیسے ادا کر کے مرتہن کو دے دے گا کہ جتنے میرے پیسے رہن کے تھے یہ میں نے آپ کو دے دیا، اب یہ پیسے رہن کے طور پہ رکھو، جب قرضہ ادا کرے گا تو لے لینا. ٹھیک ہے، یا پھر اگر دین کم تھا تو دین کے پیسے ادا کر کے خود آزاد ہو جائے گا. وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى سَيِّدِهِ، اور جو اس کا آقا تھا پہلے اس کے پاس جائے گا کہ بھئی میں نے پیسے ادا کر دیے لہٰذا تم اب یہ پیسے مجھے دو. سمجھ رہے بھائی؟ بات واضح ہو گئی؟ اب رہن تلف ہو گیا، رہن کی چیز اگر تلف ہو گئی
اتلاف، ضائع ہو جانا. تصرف فی الرہن کی بات چل رہی ہے نا، تصرف فی الرہن. اتلاف الراہن کا اعتاقی، اگر راہن نے کوئی چیز تلف کر دی تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے اس چیز کو آزاد کر دیا تھا. اب آزاد کر دیا تھا تو آزاد کرنے کے احکامات ہم پیچھے پڑھ چکے، امیر کی صورت میں، غریب کی صورت میں. صحیح ہے بھائی. وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ، لیکن اگر درمیان میں شہریار آیا اور شہریار نے آ کے وہ چیز تباہ کر دی، غلام کو آ کے قتل کر لیا. صحیح ہے. اب کیا ہے جناب؟ وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ، اجنبی نے آ کے اطلاف کر دیا. فَالْمُرْتَهِنُ يُضَمِّنُهُ قِيمَتَهُ، تو اب مرتہن اس کے پیسے ادا کرے گا. کیوں کہ مرتہن کی ملکیت میں چیز دی ہوئی تھی، حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری تھی. اب مرتہن چاہے تو شہریار کو پکڑے، اس کو سیدھا کرے، جیسے مرضی کرے، لیکن اصل ضامن اس کا مرتہن ہے. فالمرتہن یضمنہ قیمتہ، اس کی قیمت کا ضامن ہوگا. فتکون رہنا عندہ، اور وہ قیمت اس کے پاس رہن کے طور پر رہے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ رہے بھائی؟ سمجھ گئے؟ آگے چلو. وخرج من زمانہ بعارتہ من راہنہ. دیکھو بھائی، اس نے احمد نے، ادھر دیکھو، احمد نے غلام اس کو رہن کے طور پہ رکھوا دیا، ٹھیک ہے. اور اس نے کہا یار تو میرا بہت پرانا دوست ہے، میرا یار ہے، میرا فلانا ہے، ڈھماکا ہے، یہ غلام تم عاریت کے طور پہ اپنے پاس رکھو. ٹھیک ہے، عاریت کے طور پہ یہ موٹر سائیکل ہے، تم عاریت کے طور پہ اپنے پاس رکھو. ٹھیک ہے. تو جب اس نے اپنے راہن ہی کو چیز عاریت کے طور پہ دے دی تو اس کا مطلب ہے یہ چیز اس کے زمان سے نکل کر اس کے پاس آ گئی. سمجھ رہے؟ اگر کسی اور کے پاس جائے گی تو پھر مرتہن ضامن ہوگا، لیکن جب اصل مالک کے پاس آئی تو پھر مرتہن کے زمان سے چیز نکل جائے گی. وخرج من زمانہ، ٹھیک ہے، رہن اس کے زمان سے نکل جائے گا، یعنی مرتہن کے زمان سے نکل جائے گا. بعارتہ من راہنہ، جو عاریت وہ اپنے راہن کو دیتا ہے اس کو دینے سے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کیا ہوا؟ فلو ہلک فی ید الراہن، اگر یہ احمد کے ہاتھ سے ہلاک ہو گئی تو کیا ہوا؟ یہلک مجانا، تو یہ فری میں ہلاک ہو گئی. صحیح ہے، یہ فری میں ہلاک ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ فری میں ہلاک ہوگی. اب یہ مرتہن ضامن نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ چیز اس کے پاس نہیں تھی، اس کے زمان میں نہیں تھی. لیکن کیا کہتا ہے؟ میں نے تجھے دیکھا کل تو ٹینک چوک سے ایسے موٹر سائیکل اڑا کے جا رہا تھا، واپس کر. کیا ہوا؟ وَبِرُجُوعِهِ، چیز واپس آ گئی نیک محمد کے پاس، تو کیا ہوا؟ عَادَ زَمَانُهُ، اس کا زمان بھی واپس آ گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہے؟ آگے بڑھیں. چلو جی. وَلَوْ آرَهُ أَحَدُهُمَا، دونوں نے دیکھا شہریار بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، اوہ ہوئے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، ساتھ رو بھی رہا ہے. اب کیا کہو، اتنا نیک آدمی یار، اللہ موٹر سائیکل، یہ موٹر سائیکل اللہ سے. دو آدمی دعا مانگ رہے تھے نا، تو یا اللہ 1 کروڑ کا سوال ہے، یار 1 کروڑ، یا اللہ 1 کروڑ میرے کو دے، دیکھ میں کتنا اچھا کام کرے گا. تو ساتھ ایک آدمی ہے، یا خدا 50 روپے کا سوال، یا اللہ 50. اس نے تو دیکھا جیب سے 50 روپے نہیں، کہا تو تو جا، مجھے دعا مانگنے دے. صحیح ہے. اب یہ اتنی اچھی نماز پڑھا تو دونوں نے کہا یار اتنا اچھا آدمی، چلو اس کو موٹر سائیکل دے دیتے. صحیح ہے بھائی. وَلَوْ عَارَهُ أَحَدُهُمَا أَجْنَبِيًّا، کسی اجنبی کو ان دونوں نے موٹر سائیکل دے دی، ٹھیک ہے، بِإِذْنِ الْآخر، دونوں نے ایک دوسرے کی اجازت سے دی، یا ایک نے دوسرے کی اجازت سے دی. کیا ہوا؟ سقط الزمان، زمان ساکت ہو گیا. وَلِكُلٍّ أَن يَرُدَّهُ رَهْنًا، اور ہر ایک کے لیے ہے کہ اس کو لوٹائے. وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے ہے، يَرُدُّهُ، کہ
کہ اس کو لوٹائے رہنن رہن کے طور پر. ٹھیک ہے، یعنی راہن اور مرتہن کو اجازت ہے کہ کوئی بھی چیز دوسرے کو رہن کے طور پر رکھوا دے. اب یہ رہن کے طور پر نہیں رہی، یہ تو عاریت کے طور پر آگے نکل گئی. سمجھ رہے بھائی؟ بات واضح ہے؟ آگے چلو. وَإِنِ اسْتَعَارَ ثَوْبًا، دیکھو بھائی رہن کے اندر عاریت شامل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دو مسئلے ہیں بہت اہم. کپڑا دھو جائے. چلو، دو مسئلے انتہائی اہم ہیں بھائی. لو بھائی، کپڑا ہے عاریت، عاریت جمع رہن. کیا ہوا؟ یہاں پہ مسئلہ ہم نے شفیع کو شامل کرنا پڑے گا. شفیع بھی آپ شامل ہونے کو تیار ہیں؟ احمد کون ہے جی؟ ہے بھائی؟ صحیح، میں نہیں بولوں گا. آپ نے مجھے کچھ بنایا نہیں، میں کیوں بولوں؟ کیوں شہر ہے؟ احمد کون ہے؟ نہیں بول رہا ہے. صحیح، مجھے بناؤ. اچھا تھوڑی ہے. نیک محمد کون ہے؟ مرتہن. بس نقصان ہونے والا ہے، اس لیے پھنسو گے آپ. رک جاؤ بھی. وَإِنِ اسْتَعَارَ ثَوْبًا لِيُرْهِنَهُ صَحَّا. یہاں پہ شفیع بھائی آئے، اور شفیع بھائی بہت سے کپڑے کے تاجر ہیں، بہت بڑے کپڑے کے تاجر ہیں. ٹھیک ہے. احمد نے کہا کہ شفیع بھائی یار آپ کے پاس نا بہت کپڑا ہوتا ہے، آپ ایسا کر لو کہ 10 تھان مجھے دے دو. میرے اوپر نیک محمد کا قرض ہے، وہ مجھے جیل میں ڈلوا دے گا. یہ 10 تھان مجھے دے دو عاریت کے طور پر 1 مہینے کے لیے. میں 1 مہینے بعد اس کا قرضہ اتاروں گا اور آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے. شفیع نے کہا یار کیسا آدمی یار، تم ہمارا شیخ صاحب ایسے تھوڑی مانگتے ہیں. تم حکم کرے ہم تمہارا کو ہم ڈھیر لگا دے گی تمہارے سامنے، تم فکر نہیں کرے. آؤ جی. اس نے 10 تھان دے دیے عاریت کے طور پر، اور اس نے اس کو آگے دے دیے. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عاریت مطلقہ، عاریتن مطلقاً. ٹھیک ہے، عاریت مطلقہ. تو یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. وَإِنِ اسْتَعَارَ ثَوْبًا لِيُرْهِنَهُ صَحَّا، اگر کپڑا عاریت کے طور پہ دیا تاکہ اس کو رہن کے طور پہ دے دے تو صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے یار تم کیسا آدمی ہے، یا تم بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ تم نسوار نہیں کھاتا. جب تم نسوار نہیں کھاتا تمہارے پہ بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں. ایسا کرے ہم تیرے کو کپڑا دیتا ہے 10 تھان، 10 نہیں 20 تھان دیتا ہے، 20 تھان، لیکن تم کراچی سے باہر نہیں جاؤ گے. ٹھیک ہے. تم نے اس کو اس 20 تھان کو اگر عاریت کے طور پہ دینا تو 1 گاڑی کے مقابلے میں دو. ٹھیک ہے، 1 گاڑی کے مقابلے میں. یہ قیدیں لگا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ مقید کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عاریت مقیدہ. ٹھیک ہے بھائی. وہ عاریت مطلقاً ہے، وہ مطلقاً اجازت ہے. یہ عاریت مقیدہ ہے. عاریت مقیدہ میں اگر قید کا خیال کیا پھر تو ٹھیک ہے، قید کا خیال نہیں کیا تو ضمان ہے. سمجھ رہے؟ قید کا خیال کیا تو صرف قیمت دینی پڑے گی، دینا ہوگی یا واپسی ہوگی، اور قید کا خیال نہیں کیا تو ضمان ہوگا. ٹھیک ہے بھائی. بس یہی بات ہے. لو عین قدرا، مقدار متعین کر دی، او جنسن یا جنس متعین کر دیا،
او بلدن یا شہر متعین کر دیا. صحیح. اب کیا صورت ہے؟ فخالفا، مخالفت کر دی. فخالفا کیا ہوگا؟ اگر مخالفت کر دی تو کیا ہوگا؟ ضمن المعیر المستعیر. اس میں کون ہے؟ کون معیر ہے؟ یہ ہے معیر. شفیع بھائی معیر ہے اور احمد بھائی مستعیر ہیں. ٹھیک ہے بھائی. مستعیر مطلب عاریت کھا جانے والا، عاریت لینے والا. صحیح ہے. شفیع نے قسم کھائی میں بول پڑا تو سارا کام خراب ہو جائے گا. بھائی فخالف، اس نے مخالفت کی. ضمن المعیر المستعیر، مستعیر سے زمان لے گا یا پھر کس سے؟ مرتہن سے. دونوں میں سے کسی ایک سے زمان لے سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیونکہ اس کا قرضہ اس کے کپڑے کے ذریعے سے اترا ہے، چاہے تو اس سے لے لے. اس نے قرضہ کپڑے کے ذریعے سے اتارا ہے، چاہے تو اس سے لے لے. سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِنْ وَافَقَا، لیکن اگر اس نے موافقت کی. ٹھیک ہے. اس نے موافقت کی، اس نے جو شرطیں کہی تھیں وہ ساری شرطیں مانی. وَإِنْ وَافَقَا، موافقت کی. وَهَلَكَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، اور وہ مرتہن کے پاس ہلاک ہو گیا. سارا مستوفین، تو یہ ادائیگی والا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ادائیگی ہو جائے گی. ادائیگی ہو گئی، یعنی قید کا خیال رکھا، ادائیگی ہو جائے گی. ادائیگی ہوگی تو وجب مثلہ للمعیر علی المستعیر. اب احمد جو ہے اس کا کپڑا واپس کرے گا شفیع کو. ٹھیک ہے. کپڑے کی قیمت دے گا کیونکہ عاریت اس نے لی تھی، عاریت تو واپس کرنی ہے. اب عاریت کیسے واپس ہوگی؟ عاریت ایسی ہی واپس ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہے. نیک محمد چھٹیاں بہت کرتا ہے، بہت چھٹیاں کرتا ہے. اس نے اپنے جو راہن ہے اس کو بھی تنگ کیا ہوا ہے. کہتا ہے بھائی مجھے یہ چیز دو، نہیں تو میں تمہیں قید کر دوں گا. وہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں لو افتکہ المعیر، اگر شفیع کہتے ہیں کہ میں معیر کو چھڑانا چاہتا ہوں، لا یمتنع المرتہن، تو مرتہن منع نہیں کر سکتا. مرتہن منع نہیں کر سکتا شفیع کو ان قضا دینہ، کہ جب وہ اس کے دین کو ادا کرے، یعنی اپنی طرف سے اس کے دین کو ادا کرے، تو شفیع تو یہ نیک محمد یہ منع نہیں کر سکتا. بس آگے یہاں تک بات ہوگی ہماری. کون سی چیز؟ کہاں تک بات تھی؟ تصرف فی الرہن. آگے جنایت الرہن کے حوالے سے بات چل رہی ہے. جنایت الرہن کی بات کچھ اس کے درمیان میں آ گئی، لیکن اب جنایت کے بارے میں مطلقاً بات ہوگی. آئی بس اتنا.